بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق و امین کا لقب۔ جوں جوں آپ نوجوان کی عمر بڑھتی جاتی تھی تو آپ کی نیکی اور پرہیزگاری میں ترقی ہوتی رہتی تھی۔ کبھی کسی نے آپ کو کوئی لغو کام کرتے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ بات سنی۔ آپ کا معاملہ ہمیشہ نہایت ہی کھرا ہوتا، اور جب آپ کسی سے سودا کرتے تو بڑی نرمی اور خوش اسلوبی سے کرتے۔ رفتہ رفتہ آپ کی امانت و دیانت اور سچائی کا سارے مکہ میں چرچا ہوا، اور سب لوگ خود بخود آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کی نیکی کی وجہ سے ہر شخص آپ کی عزت کرتا، اور بڑے بوڑھوں کے دلوں میں بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ بڑے ہو کر آپ نے تجارت کا شغل اختیار کیا، جو آپ کا آبائی پیشہ تھا، مگر تجارت کے لیے آپ کے پاس روپیہ نہ تھا، اس لیے آپ نے دوسرے لوگوں کی شراکت میں یہ کام کیا اور مال تجارت لے کر شام، بصرہ، بحرین اور یمن وغیرہ کا سفر کرنے لگے۔ اس زمانے میں جو آدمی آپ کے ساتھ تجارت میں شریک رہے، ان کو کبھی معاملے میں آپ سے ذرہ بھی شکایت پیدا نہیں ہوئی، نہ کبھی کسی شریک کو آپ کی امانت اور دیانت پر شبہ ہوا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے، جس کا نام عبداللہ تھا، آپ نوجوان سے کوئی تجارتی معاملہ کرنا چاہا۔ اس کے متعلق باہم گفتگو کرتے کرتے اسے کوئی کام یاد آیا۔ کہنے لگا، آپ یہیں ٹھہریں، میں ذرا ایک ضروری کام ہو آؤں تو پھر آپ سے باقی معاملہ طے کروں گا۔ نوجوان نے کہا، اچھا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور جا کر بھول گیا کہ میں ایک نوجوان تاجر کو ٹھہرا آیا ہوں۔ اتفاق سے 3 دن کے بعد اس کا ادھر سے گزر ہوا تو اس شریف انسان کو اس نے اسی جگہ پایا جہاں چھوڑ گیا تھا۔ اسے فوراً اپنا وعدہ یاد آیا اور کہنے لگا، معاف کرنا، آپ کو نہایت ہی سخت تکلیف ہوئی، دراصل میں بالکل بھول گیا تھا۔ اس پر نوجوان نے بڑی نرمی سے صرف اتنا فرمایا کہ میں یہاں 3 دن سے تمہارا منتظر ہوں۔ صادق اور امین کے خطابات قوم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیے۔ اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے تم میں سے ایک لمبی عمر گزاری ہے، کیا اس وقت میری پاکی، میری نیکی، میری سچائی، میری دیانت کے متعلق تم میں سے کسی کو کوئی شبہ ہوا؟ تو جب میں نے اپنی جوانی ایسی پاکیزگی اور سچائی کے ساتھ تمہارے اندر گزاری، تو کیا اب میں بوڑھا ہو کر خدا پر جھوٹ بولوں گا؟ کیا تم میں اتنی معمولی بات کے سمجھنے کی بھی عقل نہیں ہے؟ اگر قوم آپ کو سچا اور راست باز نہ سمجھتی تو صادق کا خطاب کیوں دیتی؟ اور اگر آپ کو دیانت داری اور امانت میں کامل نہ جانتی تو امین کے نام سے کیوں پکارتی؟ مکہ میں ایک نہایت ہی اعلیٰ خاندان اور بڑی دولت مند عورت رہتی تھی۔ ان کا نام ختیجہ تھا رضی اللہ عنہ۔ تمام شہر میں آپ کی بڑی عزت تھی، اور عرب میں آپ سے زیادہ امیر کوئی اور نہ تھا۔ آپ بہت بڑی تاجر تھی اور اپنا مال لوگوں کو دے کر مصر، شام اور یمن وغیرہ بھیجا کرتی تھی تاکہ وہ اسے ان ملکوں میں فروخت کرائیں۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جب تجارت میں نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
معاملے میں دیانتداری اور کاروبار میں خوش اسلوبی کی تعریف سنی تو آپ کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں۔ مال کی فروخت پر جس قدر معاوضہ میں عام طور پر دوسروں کو دیا کرتی ہوں، آپ کو اس سے دگنا دوں گی، اور سفر میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ بھیج دوں گی۔ ہمارے نوجوان تاجر نے اس بات کو منظور فرما لیا اور مصرع نام ایک غلام کے ساتھ مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہو گئے۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے، جو عرب کے شمال اور شام کے جنوب میں ایک شہر ہے، تو سارا مال بہت جلدی وہیں فروخت ہو گیا اور فروخت بھی ہوا اور بڑے نفع سے۔ اب آپ کو آگے جانے کی کیا ضرورت تھی، لہذا وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ پائی کا حساب ختیجہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور اپنا معاوضہ لے کر گھر چلے گئے۔ مصرع غلام سے ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہو سفر میں کیسی گزری اور تیرے ساتھ ہاشمی نوجوان کا سلوک کیسا رہا؟ غلام نے جواب دیا، میری مالکہ، یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب انسان ثابت ہوا، اتنا خوش گفتار، ایسا بااخلاق، ایسا درجے راست باز اور اس قدر دیانتدار نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ اس کا سلوک بالکل بھائیوں جیسا رہا، بجائے اس کے کہ میں اس کی خدمت کرتا، الٹا وہی میرے کام کر دیا کرتے تھے، غرض بنا بنایا فرشتہ ہے۔ ختیجہ جتنی دولت مند اور امیر کبیر تھیں، اتنی ہی اعلیٰ ظرف اور پاک باز تھیں۔ اپنی نیکی و پارسائی اور اپنے پاکیزہ اخلاق کے باعث سارے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ یہ بیوہ تھیں، اس سے پہلے ان کے 2 خاوندوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کوئی شادی نہیں کروں گی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے اعلیٰ کیریکٹر، ان کے اخلاق فاضلہ اور ان کی پسندیدہ عادات کے باعث مکہ کے بڑے بڑے معزز سردار ان سے نکاح کی درخواست کر چکے تھے، مگر انہوں نے صرف انکار کر دیا تھا۔ لیکن نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر اور اپنے غلام مصرع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی، اس غرض کے لیے کہ اپنی سب سے قابل اعتماد لونڈی کو، جس کا نام نفیسہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نفیسہ باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میاں، جتنی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس عمر میں تو لوگ کئی بچوں کے باپ ہو جاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اپنی شادی بھی نہیں کرائی۔ شادی کے متعلق آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میری آمدنی قلیل ہے، ظاہر ہے کہ اس حالات میں کون مجھے اپنی بیٹی دے گا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں تو بیوی کے اخراجات کہاں سے پورے کروں، جبکہ میرے اکیلے کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ نفیسہ نے کہا، واہ، یہ بھی کوئی عذر ہے، آپ کسی دولت مند عورت سے شادی کر لیں، اس کا آپ پر کوئی بار نہیں پڑے گا۔ نوجوان ہاشمی ہنسے اور کہنے لگے، یہ تم نے خوب کہی، مجھ جیسے غریب آدمی کو کوئی امیر اپنی بیٹی کیوں دے گا؟ دنیا کا عام دستور ہے، امیر لوگ امیروں کے بیٹوں کو اپنی بیٹی دیا کرتے ہیں،
نفیسہ بولی اگر کوئی امیر عورت خود آپ سے شادی کرنا چاہے تو پھر؟ نوجوان نے تعجب سے پوچھا ایسی کون امیر عورت ہوگی جو مجھ جیسی غریب آدمی سے شادی کرنا چاہے گی؟ نفیسہ نے جواب دیا میری مالکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے بشرطے کہ آپ بھی رضامند ہو۔ نوجوان نے قدر تامل سے کہا میری اس معاملے میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو میرے چچا سے پوچھنی چاہیے جن کے پاس میں رہتا ہوں اور جو میرے سرپرست ہے۔ نفیسہ نے یہ سن کر کہا جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی نہ ہو اس وقت تک ابو طالب سے پوچھنا یا کہنا بیکار ہے۔ نوجوان نے کہا نہیں یہ بات نہیں، اگر چچا کو یہ رشتہ منظور ہو تو پھر مجھے انکار نہیں ہوگا۔ نفیسہ کہنے لگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے چچا سے ان کی مرضی دریافت کر لیں، میں پھر کسی وقت آ کر آپ سے اس کے متعلق پوچھ لوں گی۔ نفیسہ کے جانے کے بعد نوجوان بھتیجے نے اپنے چاچا سے اس قصے کا ذکر کیا تو کہنے لگے اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خود خواہش ہے تو بے شک کر لو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی غیر نہیں، رشتے میں تمہاری چچیری بہن لگتی ہے۔ ابو طالب کے علاوہ اپنے دوسرے چچوں سے بھی نوجوان نے صلاح لی، سب کی یہی رائے ہوئی کہ رشتہ بہت مناسب اور نہایت اچھا ہے۔ شام کو نفیسہ پھر آئیں اور پوچھنے لگی کہیے آپ نے اپنے چاچا سے پوچھا تھا؟ نوجوان نے کہا ہاں میں نے ان سے ذکر کیا تھا، وہ راضی ہیں۔ نفیسہ خوش ہو کر بولی بڑا اچھا ہوا، اب یہ مبارک تقاریب جلد عمل میں آنی چاہیے کیونکہ نیک کام میں دیر مناسب نہیں۔ نوجوان نے کہا میں اس کا بھی اپنے چاچا سے ذکر کروں گا، جیسا کچھ وہ جواب دیں گے یا جب وہ کرنا چاہیں گے اس سے تمہیں مطلع کروں گا۔ تھوڑے دنوں میں سارے معاملات طے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور اکابرین قریش کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ ابو طالب نے نکاح پڑھا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ تم پر ہزاروں سلام، تم وہ خوش نصیب اور مقدس خاتون ہیں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی پاکیزگی اور طہارت کی بہترین مثال تھی، کیونکہ نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی اور ان کے شوہر کی 25 سال کی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ خیال نہ کیا کہ میں ایک غریب آدمی سے شادی کر کے قوم اور قبیلے میں اپنی سب کی کر رہی ہوں، انہوں نے صرف شوہر کے پاکیزہ اخلاق کو دیکھا۔ دوسری طرف نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا لحاظ نہ کیا کہ میں جوان ہو کر قریباً بوڑھی عورت سے کیوں نکاح کروں، انہوں نے صرف بیوی کی شرافت نفس کو دیکھا۔ دونوں کے حسن نیت کے نتیجے میں یہ شادی انتہائی طور پر بابرکت ثابت ہوئی۔ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں اور عزیزوں میں شیئر کریں۔